اس کی نا سائنٹیفک ڈیفینیشن ہے کہ ہوپ جو ہے نا یہ ایک ایسے مائنڈ سیٹ کو کہتے ہیں جس میں ایجنسی تھنکنگ اور پاتھ وے تھنکنگ ہوتی ہے. ایجنسی تھنکنگ یہ جو سائیکالوجسٹ کے پاس کبھی کوئی جائے نا وہ اس طرح بنواتا ہے کہ چلو جی کاپی پینسل پکڑو اور ساری وہ جو ہے نا ایکٹیویٹی لکھو، پاتھ ویز لکھو، وہ ایجنسیز لکھو جن پہ تم عمل کر سکو، صحیح، اور وہ ایجنسیاں لکھ کے اب اس کے پاتھ وے بناؤ، سلوشن اے، سلوشن بی، سلوشن سی. تو سبحان اللہ دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورتی سے بالکل سائنٹیفک میتھڈ اور یہ ہوپ لیسنس کو ختم کر. جب بندہ شیخ خود لکھتا ہے پھر اس پہ عمل شروع کرتا ہے پھر اس کا کچھ رزلٹ دیکھتا ہے تو فطری ہے کہ آٹومیٹکلی اس کا کانفیڈنس بڑھے گا، اس کو ہوگا کہ یار میں کر سکتا ہوں. تو بہت زبردست انسٹیٹیوشن. دیکھیں جی ہمیں تو وہ جو سائیکالوجسٹ لکھواتے ہیں ہاں جی تو لکھوا کے پاتھ وے بنواتے ہیں، جی یوں جی کریں، یوں کرنا چاہیے. ہمیں تو یہ سارا کچھ اسلام نے بنا کے دے دیا. سبحان، کیا بات، ہمارا پورا ہمارا کام ہوا، ہمارا کام ہوا ہے. ہمارا جو بیسک ورک ہے سر ہم نے اس پر عمل کرنا، عمل کر سارا کچھ ہوا ہے. کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، صبح اٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، دعا پڑھنی. اب اندازہ کریں گا سبحان اللہ ان کس خوبصورتی کے ساتھ اسلام نے ہمیں فلسفی آف لائف بھی سمجھائی اور ساتھ ہمیں ہوپ بھی دی ہے. اب دیکھیں رات کو سوتے وقت کہنا ہے کہ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام پر میں مر رہا ہوں اور پھر زندہ ہوں گا، مر رہا ہوں، ختم. بسمک ربی وضعت جنبی، اللہ تیرے نام پر میں نے پہلو رکھا ہے اپنا. اور ان امسکت نفسی، دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے میں دوبارہ اٹھوں ہی نہ، یہ ممکن ہے. لہذا اللہ سے کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ان امسکت نفسی، اللہ اگر تم میرے جان کو روک ہی لے یعنی ختم ہو جاؤں میں، فرحمھا، تو پھر اس پر رحم کرنا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تیرا فیصلہ یہ ہے کہ تم نے اس کو صبح چھوڑ دینا ہے، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، پھر اللہ اس کی ایسے حفاظت کرنا جیسے تو اپنی نیک بندوں کی حفاظت کرنا. پھر صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ تیرا شکر ہے تو نے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی. اب دیکھیں یہ سائیکل ہے زندگی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ پوزیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہوپ پیدا ہو رہی ہے. اب اللہ نے زندگی دی ہے. الحمدللہ ایک دوسری دعا، سبحان الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، سب تعریفیں اللہ کے لیے، سارا شکر اس کے لیے جس نے میرے جسم کو تندرستی بخشی، ورد علی روحی، اور میری روح مجھے واپس کر دی. سبحان، میری روح مجھے واپس، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، اور مجھے اللہ نے اس بات کی اجازت دی کہ میں اللہ کو یاد کر سکوں، یعنی مجھے اجازت دی. تو یہ فوراً جو صبح اٹھتا ہے تو یہ امید سے اٹھتا ہے اور اس خیال سے اٹھتا ہے کہ اب پورا دن جو ہے انشاءاللہ بہترین گزرے گا. اللہ حاضر قیاس، ہمیں جو سسٹم دیا گیا ہے، سسٹم آف لائف دیا گیا ہے، یہ پورا پاتھ وے موجود ہے. اس پاتھ وے کے اوپر صرف عمل کرنا ہے. اگر ہم اس کے اوپر ایکشن کرنا شروع کر دیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مایوس تو وہ ہو جس کا اللہ نہ ہو، جس کا اللہ ہے وہ بھی مایوس ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، جب موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جا رہے تھے ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم نے اللہ کو، مایوسی تھی ہر طرف، گھر میں پیسے ختم ہو گئے، غلہ کیسے لیں گے، یوسف علیہ السلام پہلے کے گئے ہوئے ہیں، بنیامین بھی پکڑا گیا، حالات اتنے خراب ہیں، اب جمع پونجی بھی ختم ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں کیسے غلہ لائیں گے، کیا کریں گے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تیسوا من روح اللہ، تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. ہم چونکہ مومن ہیں لہذا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یوسف بھی واپس مل گئے، بنیامین بھی واپس مل گئے، غلہ بھی مل گیا، بادشاہت بھی مل گئی، سارے حالات ہی بہترین ہو گئے. اور یہ اگر انسان یہ سمجھے کہ میرا اللہ ہے. اچھا ایک بات میں یہاں پہ ضرور کرنا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے وقت بھی ہمارا آخر پہ پہنچ گیا. دیکھیں یہ جو مایوسی ہے نا اور اللہ پر توکل ہے، جو اللہ نے مومن کو ٹولز دی ہیں نا مایوسی کو ختم کرنے کے لیے، اس میں سب سے بڑا ٹول توکل ہے، صحیح، اللہ پر بھروسہ. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ نے سورۃ طلاق میں فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. یعنی وَمَن يَتَوَكَّلْ اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اچھا مسئلہ کیا ہے، ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو جزوی کرتے ہیں.
ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس اسباب ہیں، ہم اسباب پر یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا. بعض اوقات پھر بعض اسباب جو ہے ورک نہیں کرتے، جو ورک نہیں کرتے تو ہم ان سے مایوس ہوتے ہیں. مایوس ہو کے تھوڑی سی توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے کہ اللہ یہ کر دے گا، اللہ یہ کر دے گا. اچھا، کچھ بھروسہ اسباب پر، کچھ اللہ پر. ایسے جزوی بھروسے والے کو جو اللہ ہے نا وہ کافی نہیں ہوتا. اللہ پسند ہی نہیں کرتا اس کو جو جزوی بھروسہ رکھتا ہے. جو اسباب استعمال کرتے ہوئے بھی پورا بھروسہ مسبب الاسباب پر رکھے، وہی اسی کو اللہ تعالیٰ کافی ہوتا ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے. مثلاً اگر انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے نا، کامل بھروسہ، تو کامل بھروسے کے لیے دنیا کے اسباب سے کامل مایوسی ضروری ہے. یہ مکمل مایوسی ہوگی تو اللہ پر مکمل بھروسہ ہوگا. اگر دنیا میں کسی سبب پر ذرا بھی بھروسہ ہو تو وہ اللہ پر بھروسے میں کمی رہتی ہے. جب اللہ پر بھروسے میں کمی رہتی ہے تو پھر اس کے وہ رزلٹس نہیں آتے. اب دنیا کے اسباب، آپ کے پاس اسباب ہوں یا نہ ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے، یہ ورک نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. لہذا بھروسہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں قرآن میں فرمایا نا توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، یہ نہیں فرمایا والمؤمنون یتوکلون علی اللہ، یہ نہیں فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ہمیشہ یہ زور دے کے کہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ مومن اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ ہی پر مومن بھروسہ کرتے ہیں، یعنی کسی اور چیز پر نہیں کرتے. مومن اگر ہے تو صرف بھروسہ اللہ پر. اسباب ساتھ ہیں لیکن اس کا اچھا، اس کی میں پریکٹیکل جو ڈیمونسٹریشن میں اور آپ ہم سب اس کو پڑتال کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے کہ پریشانی آئی. پریشانی ہر شخص کو آتی، کوئی ایمرجنسی ہوئی، پریشانی کے بعد جو سب سے پہلا خیال آپ کو آتا ہے نا، اس پر آپ کو بھروسہ ہے. پریشانی ہوئی نا تو آپ کو پہلا خیال کس کا آتا ہے؟ بالکل. اگر پہلا خیال اللہ کا آتا ہے تو اس کا مطلب آپ کا بھروسہ اللہ پر ہے. اگر پہلا خیال یہ آتا ہے کہ میرے پاس بینک میں پیسے پڑے ہیں، میں کر لیتا ہوں، یا میرا فلاں ایم این اے واقف ہے، یا فلاں میرا چچا فلاں میرا رشتہ دار وہ بیوروکریٹ ہے، میں اس سے بات کر لوں، میں اس سے کر لوں گا. میں جتنے بھی دنیا کے اسباب و وسائل ہو سکتے ہیں، اگر پہلا خیال ان کا آتا ہے اٹ مینس کہ آپ کا بھروسہ اللہ پر کامل نہیں ہے. پہلا خیال اللہ کا ہے، چاہے آپ کے سارے اسباب آپ کے پاس موجود ہیں، پہلا خیال اللہ کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بھروسہ اللہ پر ہے. اور اللہ پر آپ بھروسہ رکھیں. توکل نا امیدی کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اور نا امیدی نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچتی اگر آپ اللہ پر توکل کریں. بہت خوبصورت. شیخ آخری سوال بس چاہتے جاتے کہ یہ جو دعائیں ہیں ڈپریشن کی، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، پھر یہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ ساری دعائیں شیخ ان میں کیا ایسا اسپیشل ہے کہ ڈپریشن میں اس میں اللہ کے ایٹریبیوٹس ایسے ہیں؟ صرف اللہ سے کنیکشن ہے. جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، بس یہ کنیکٹیوٹی ہے. آپ نے دعائیں بتائیں، اس میں ایک دعا کا اضافہ کرتا ہوں. ایک دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی اور غم میں بتائی، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب العرض رب العرش الکریم. اب یہ جو دعا ہے اس میں مانگا کیا ہے؟ طلب تو ہے، طلب تو ہے ہی نہیں، صرف اور صرف ریکگنیشن ہے سبحان، اور معرفت ہے اللہ کی کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ہی عرش عظیم کا رب ہے، تو ہی زمین و آسمان کا رب ہے. جو ہی انسان یہ ریکگنائز کرتا ہے اور شعوری طور پر ریکگنائز کرتا ہے تو گویا کنیکٹیوٹی جس کی کمی تھی وہ کنیکٹ ہو گیا، اور جب کنیکٹ ہو گیا تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو گیا. اب آپ اس کے ساتھ وہ دعا بھی شامل کر لیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن حاجیوں کے لیے دعا بتائی. آپ نے فرمایا عرفہ کے دن کی دعا ساری دعاؤں سے بہترین دعا ہے، اور عرفہ کے دن کسی بھی نبی نے جو بھی کوئی دعا مانگی ہے، کسی بھی نبی نے جو بھی کوئی دعا مانگی ہے، ان سب سے بہترین دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اب اس میں بھی آپ اندازہ کریں، سوائے اللہ کی صفات بیان کرنے کے اور ریکگنائز کرنے کے
اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. گویا جو ہی آپ اللہ تعالیٰ کو شعوری طور پر ریکگنائز کریں گے, اللہ کی صفات کا بیان کریں گے, تو آپ کو وہ کنیکٹیوٹی حاصل ہو جائے گی, جس کنیکٹیوٹی کے بعد جو اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ میں ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں. بالکل صحیح. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین محسنین والذین هم محسنون. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور زندگی میں نیکیاں بہتر سے بہتر, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے. گویا جب ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے یاد کرتے ہیں اور اس سے اللہ کے ساتھ وہ تعلق پیدا ہوتا ہے, ان کے معیت اللہ کی حاصل ہو جاتی ہے, اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے, اور جو ہی اللہ کا ساتھ ملتا ہے تو ہمارے سارے کام ہو جاتے ہیں. بہت خوبصورت. جسٹ ٹو وائنڈ اپ, میں آڈینس کے لیے سمرائز کر دوں. سب سے پہلے آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ کمپٹیشن اور وہ بھی آرٹیفیشیل چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, تو لائف کو سمپل رکھیں اور سمپلسٹی کی طرف جتنا ہوں گے, اور شکر گزاری, سجدہ شکر ہو گیا, اس انوائرمنٹ میں رہنا جہاں اپنے سے نیچے کو آپ دیکھو, یہ بہت ہیلنگ ہے. پھر ماشاء اللہ توکل کا ذکر کیا کہ توکل اللہ پہ ہونا چاہیے. پھر اسلامک لائف سٹائل کہ جسٹ ہمارے لیے پاتھ وے ڈیفائنڈ ہے. اور جو سوشل میڈیا کا فیک پریشر ہے نا, جی جی, اس کو بالکل نہ محسوس کریں. بالکل. یعنی یہ فیک پریشر ہے, یہ خواہ بخواہ ہمارے بچوں کو اس قدر خراب کر رہا ہے. ایسی تو سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ لوگ جو ہے اپنی چیزیں مبالغے کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, ایسی لہٰذا بہت بڑا پریشر ہے. یا تو سوشل میڈیا استعمال نہ کریں, یا پھر اس کو استعمال کرنے کے لیے اپنا وہ شعور ڈیولپ کریں کہ اس کی جو یعنی حیثیت ہے وہ آدمی کو پتہ ہو کہ یہ کوئی آرٹیفیشل چیزیں ہیں, یہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے, اور لوگوں نے صرف اور صرف ویوز لینے کے لیے چیزیں کی ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ سوشل میڈیا کی اصل حقیقت کیا ہے, آپ سوشل میڈیا کو یوز ہی نہ کریں. اور جب جتنا آپ زیادہ سوشل میڈیا سے دور رہیں گے, یا آپ اس کو اس کی حقیقت کا پتہ ہو, صرف پازیٹیولی یوز کریں, پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں, باقی چیزوں سے بچے رہیں. اگر یہ بچ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ سوشل میڈیا اکیلا آپ کو تباہ و برباد کر دے گا. بالکل. اس وقت جو نوجوانوں کی کیفیات ہیں اور نوجوانوں کے جو حالات ہیں, وہ حالات کی وجہ سے ان کی کیفیات بنتی ہیں. حالات کیا ہیں کہ آج کا نوجوان سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں مقابلے سے تھک گیا ہے. مقابلہ ایسا ہے, اور وہ جس مقابلے کے اندر وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے, وہ ہے بھی یوں کہہ لیجئے کہ کوئی آرٹیفیشل لائف کا آرٹیفیشل مقابلہ ہے. صحیح بات. اس کی کوئی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس میں جو ہے یوں دوڑے چلا جا رہا ہے آج کا نوجوان. اور جب وہ سمجھتا ہے کہ مقابلہ نہیں کر سکتا, اندازہ کریں ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو ہماری فرسٹ ڈویژن آ جاتی تھی, تو یہ میکسیمم ٹارگٹ ہوتا تھا, اور فرسٹ ڈویژن بہت اچھی ہوتی تھی. اور میں نے مثلاً ایم اے میں نے گولڈ میڈل لیا پنجاب یونیورسٹی سے, اور گولڈ میڈل میں مجھے جو میرے جو مارکس تھے وہ 73% تھے. 73% مارکس میں نے ایم اے اسلامیات میں گولڈ میڈل لیا. اب صورتحال یہ ہے کہ 80% مارکس تو کوئی مارکس ہی نہیں نا. اب یعنی صورتحال ایسی ہے کہ 80% نمبر آ جاتے ہیں تو وہ تو کچھ بھی نہیں کہلاتے, پھر 90% ہیں, پھر 95% ہیں, اور بچے جو ہیں وہ 97% نمبر لے کے بھی مایوس گھر لوٹتے ہیں کہ دوسرے کے 98% آ گئے, اور جس نے 98 لیے ہیں وہ مایوس گھر لوٹتا ہے کہ دوسرے کے 99% آ گئے. تو یوں یہ جو مقابلہ ہے نا, اس کے اندر یعنی کہہ لیجیے آرٹیفیشل لائف کا ایک آرٹیفیشل مقابلہ ہے. نوجوان جب اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہے, اور تھکا ہوا کیوں نہ محسوس کرے کہ جب اس کو ہر سٹیپ پہ مایوسی ملتی ہے, اور وہ والی تھنکنگ تو اب ختم ہو گئی ہے کہ چلیں مجھے کچھ بھی اللہ نے دیا ہے تو بہتر ہے اپنے آپ کو. یہ نا مجھے ایک واقعہ یاد آیا, جب ہمارا ایم اے کا پارٹ 1 کا رزلٹ آیا تو ہمارا پورا گروپ جو تھا ان کی فرسٹ ڈویژن آئی پارٹ 1 میں. ایک ہمارا دوست تھا, اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, تو اس کی سیکنڈ ڈویژن آئی. اچھا ہم سب لوگ جو ہیں وہ اس کے پاس گئے اظہار ہمدردی کے لیے کہ اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں کہ آپ کے نمبر کم آئے, یعنی اس کی سیکنڈ ڈویژن آئی, ہم سب کی فرسٹ ڈویژن آئی. تو وڈ یو بلیو کہ ہم ان کے پاس بیٹھے تھے, تو اس نے مختلف لوگوں کے بارے میں پوچھا, فلاں کے کتنے نمبر ہیں, فلاں کے کتنے نمبر ہیں, فلاں کے کتنے نمبر ہیں. اچھا جن کے بارے میں پوچھ رہا تھا ان کے نمبر اس سے بھی کم تھے.
اچھا اس نے وہاں پھر ایک شعر پڑھا جو مجھے آج تک یاد ہے. اس نے کہا یہ بھی کیا کم ہے کہ میرے جلتے ہوئے گھر کا دھواں, یہ بھی کیا کم ہے کہ میرے جلتے ہوئے گھر کا دھواں تیرے ایوان کی فصیلوں سے ذرا اونچا ہے. زبردست, بالکل ٹھیک. یعنی اس کو نا, یعنی اس نے بالکل اس میں ایسا ذرا بھی اس نے افسوس نہیں کیا. اس نے کہا بھی اس سے بھی میرے نمبر زیادہ ہے, اس سے بھی میرے نمبر زیادہ ہے. یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. اور اب جو مقابلہ ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ کا مقابلہ ہے. لوگ یہ سوچتے ہی نہیں کہ میرے نمبر اس سے زیادہ ہے. ہماری ایک بھتیجی ہوا کرتی تھیں اور اللہ بخشے وہ بعد میں وہ ینگ ایج میں فوت ہو گئی. تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے دادا سے جا کے بات کر رہی تھی, تو دادا جی نے کہا کہ تم سیکنڈ آئی ہو, تم فرسٹ نہیں آئی. اب یہ تھنکنگ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب جو مقابلہ ہے اب اور طرح کا ہے, اب لوگ اور طرح سے سوچتے ہیں. اچھا انہوں نے کہا کہ تم فرسٹ نہیں آئی, تم سیکنڈ آئی ہو, تو وہ اپنی طرف سے گویا اس کو یعنی اس طرح سے تحریک دے رہے ہیں کہ یہ فرسٹ آنے کی کوشش. وہ کہتے ہیں ابا جان یہ جو سیکنڈ ہوتا ہے نا یہ فرسٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اچھا, یہ بھی چھوٹی بچی تھی, اس نے کہا فرسٹ کے ساتھ ہی تو سیکنڈ ہوتا ہے. یعنی کوئی مایوسی والی بات نہیں, اگر میں سیکنڈ آئی ہوں, میں فرسٹ نہیں آئی, دین بٹ. اور یہ سوچ کی بات ہوتی ہے. اور میں ایک اور واقعہ میں نوجوانوں کے لیے سنا دوں. ہماری ایک بھانجی ہے, اس نے ایم اسلامیت میں داخلہ لیا اور اس کے نمبر اتنے اچھے تھے بی اے میں کہ وہ انگلش میں بھی جا سکتی تھی, کسی اور سبجیکٹ میں بھی جا سکتی تھی. ان کی والدہ جو ہماری باجی, انہوں نے میرے ساتھ مشورہ کیا کہ اس کو کس میں داخل کرنا ہے. تو میں نے کہا اس کو آپ اسلامیت میں داخل کروائیں, اس لیے کہ جو ٹرمینل ڈگری ہوتی ہے نا وہ بندے کے ذہن پر بڑا گہرا اثر چھوڑتی ہے, اور آدمی پوری زندگی اس کے مطابق سوچتا ہے جو ٹرمینل ڈگری اس نے لی ہوتی ہے. تو آپ ان کو اسلامیت کروائیں تاکہ پوری زندگی جو ہے نا ان کو اسلام ان کے ذہن پر غالب رہے. تو بہرحال وہ چونکہ فرسٹ آ رہی تھی, میٹرک میں فرسٹ ٹاپ کیا, ایف اے میں ٹاپ کیا, بی اے میں ٹاپ کیا کالج اپنا, تو میرا خیال تھا یہاں بھی ٹاپ کرے گی. تو یہاں جب اس کا رزلٹ آیا پارٹ 2 میں, تو اس وقت صورتحال یہ ہوتی تھی, اینول سسٹم تھا, تو 1-2 دن پہلے بورڈ آف ایگزامینرز کا اجلاس ہوتا تھا. تو اس میٹنگ میں وہ رزلٹ پاس ہوتا تھا تو اپروو ہوتا تھا. تو میں اس میں ہم دیکھ لیتے تھے, جس کا کسی کا رزلٹ دیکھنا ہوتا تھا تو 2 دن بعد رزلٹ آتا, 1 یا 2 دن بعد. تو میں نے اس کا رزلٹ دیکھا تو وہ 3 یا 4 نمبر پر آئی, فرسٹ نہیں آئی. مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا اس کو فرسٹ آنا چاہیے تھا, میں نے امید لگائی ہوئی تھی کہ اس کو فرسٹ آنا چاہیے, اور وہ فرسٹ نہیں آئی. اور میں نے اس کو فون کیا, اس کو ایک تو رزلٹ بتایا, اور دوسرا میں نے اس کو کہا کہ تم فرسٹ نہیں آئی, اور افسوس کا میں نے اظہار کیا. اس نے مجھے آگے پتہ کیا کہا, اس نے کہا مام جی آپ تو ایسے کیا کر رہے ہیں جیسے یہ آخرت کا امتحان. اس نے مجھے یہ کہا کہ شرمندہ کیا. اس نے کہا آپ تو اتنا افسوس کر رہے ہیں جیسے آخرت کا امتحان. اس کی کیا بات ہے, کوئی حرج نہیں, اس فرسٹ نہیں آئی تو پھر کیا ہے. اصل میں اس سوچ کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. یہ سوچ ہمارے آج کے نوجوان میں ختم ہوتی جا رہی ہے. اور وہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک آرٹیفیشل لائف کا ایک آرٹیفیشل مقابلہ ہے, اور اس میں بھاگ دوڑ چل رہی ہے, اور اس میں جو ہے وہ بالکل اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اچھا پھر اس سے اوپر سوشل میڈیا کا پریشر, اور سوشل میڈیا کا اس قدر پریشر ہے کہ ہر شخص نے اپنی کامیابی جو ہے اس کو شیئر کرنا ہے لوگوں کے ساتھ, اور بڑھا چڑھا کے شیئر کرنا ہے, مبالغے کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اور جب انسان اس کے اوپر دیکھتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ فلاں یہاں نکل گیا, فلاں یہاں نکل گیا, فلاں امریکہ پہنچ گیا, فلاں اتنے نمبر لے لیے, فلاں کاروبار میں اتنا آگے بڑھ گیا, فلاں کی اتنی عمر تھی, تو نوجوان اور مایوسی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے. پازیٹیو بات تو ہے کوئی نہیں, عقیدے کا معاملہ مضبوط نہیں ہے, عقیدہ مضبوط نہیں ہے, مسلمان ہونے کے اعتبار سے جو سوچ ہونی چاہیے تو وہ سوچ نہیں ہے, گھریلو جو پرورش ہے اس کے اندر وہ ایلیمنٹ بہت کم ہے یا ہے ہی نہیں, اس کا فقدان ہے, جس کی وجہ سے اس کا عقیدہ درست ہونا تھا, جس کی وجہ سے اس کو امید رکھنی تھی, وہ ساری ختم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان جو ہے وہ دن بدن وہ اور پھر بے روزگاری اور جو معاشی پریشانیاں ہیں, پھر معاشرتی تعلقات بھی اس کے ساتھ وابستہ ہیں. یعنی کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. جب اس کو پتہ چلے کہ یہ معاشی طور پر ابھی کوئی کامیاب آدمی نہیں ہے تو لوگ جو ہے اس سے تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے. یعنی ذرا سا بتا دیں کہ میں بے روزگار ہوں یا میں کچھ نہیں کرتا, تو لوگ بظاہر جتنا مرضی آپ کا امپریشن اچھا ہو, آپ کی گفتگو اچھی ہو, آپ کی بیہیویئر اچھا ہو,
اس کو وہ کسی کھاتے میں نہیں لگاتے. وہ آپ کی معاشی جو حالت ہے اس سے آپ کے معاشرتی تعلقات کی بنیاد بنتی ہے, اسی سے لوگ اندازہ کرتے ہیں. یہ وہ کیفیات, یہ صورتحال ہے جس سے آج کے نوجوان کی ذہنی کیفیت تیار ہوتی ہے. اور پھر فیوچر کی جو انسرٹینٹی ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر پلے کر رہی ہے کہ مستقبل کا پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے. اچھا, اس سے پہلے ہوتا تھا کہ بچہ پڑھ رہا ہوتا تھا, اس کو یہ پتا تھا میں نے پڑھ کے یہ کرنا. مثال کے طور پر ہم ایم اے کر رہے تھے تو ایم اے کر کے ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے لیکچرر لگنا ہے, کسی کالج میں لیکچرر لگ جائیں گے. اور یہ ہم نے اس قدر ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ ہمارے ایم اے کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے بی ایڈ میں داخلہ لیا اور ہمیں بھی کہا گیا کہ آپ بھی بی ایڈ میں داخلہ لے لیں. میں نے کہا یار بی ایڈ میں ہم داخلہ کیوں لیں, ہم نے جانا ہی کالج میں ہے, ہم نے اسکول ٹیچنگ نہیں کرنی. جب ہم نے اسکول ٹیچنگ نہیں کرنی تو ہم کیوں اسکول ٹیچنگ کے لیے ایک کورس کریں. ہم تو کالج میں جائیں گے اور کالج کے لیے بی ایڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لہٰذا ہم نے نہیں کرنا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جاب بھی دے دی, کالج میں آ گئے, پھر یونیورسٹی میں آ گئے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت تھنکنگ اس طرح کی تھی کہ ہم جو ہے لے لیں گے کچھ, اور اب کی کچھ بھی نہیں ہے. بے یقینی ہے کہ وہ انتہا کی بے یقینی ہے, اور لوگ بیچارے جو نوجوان پریشان ہیں میں نے کرنا کیا ہے, اس کو کچھ نہیں پتا میں پڑھوں گا تو کیا ہوگا, اس کو کچھ نہیں پتا میری ڈگری کے بعد کیا ہوگا. وہ ڈگری لے رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے میرا کیا ہوگا. اور اسی لیے لوگ سوشل سائنسز سے, پیور سائنسز سے لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں. اب تو ایک ہی رہ گیا ہے آئی ٹی اور یہ جو کمپیوٹر, سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے, ہارڈ ویئر ہے, اے آئی ہے, سارے کے سارے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق ابھی آئی ٹی یہ چل رہا ہے. اور ساری دنیا پنجاب یونیورسٹی میں دیکھ لیں یا دیگر یونیورسٹی میں دیکھ لیں کہ باقی سارے سبجیکٹس میں ملا کے اتنی اپلیکیشنز نہیں ہیں داخلے کے لیے جتنے صرف آئی ٹی میں ہیں. اور یہ ہر یونیورسٹی کی یہ صورتحال ہے. ابھی پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ پشاور یونیورسٹی میں شاید 9 ڈپارٹمنٹ جو ہے بند کر دیے گئے. اچھا, ہاں کلوز, ان میں داخلہ نہیں ہوا. تو یہ آہستہ آہستہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. مختلف یونیورسٹیاں جو ہیں اب وہ کیا کریں, ادھر داخلہ نہیں, لوگوں کی توجہ کوئی نہیں. یہ ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ نوجوان کی امید اور نا امیدی سے ہے. اور نوجوان نا امید ہو کے مستقبل کی جو بے یقینی ہے وہ بے یقینی اس کو نا امید کر رہی ہے. اب پہلے لوگ کہتے تھے باہر چلے جائیں گے, پاسپورٹ بنائیں گے باہر چلے. اب باہر بھی بے روزگاری ہے, باہر بھی حالات خراب ہیں, ٹف کمپٹیشن ہو گیا. اور وہاں پہ جب یہ دیکھتے ہیں اور وہاں جو گئے ہوئے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ حالات وہاں بھی خراب ہیں. تو اب صحیح بات یہ ہے کہ نہ کیریئر کاؤنسلنگ کا معاملہ ہے, جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے, اور نوجوان کے سامنے مستقبل جو ہے وہ ایک بالکل انسرٹن ہے. یہ اس کو اور زیادہ نا امید کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ موٹی موٹی یہ چند باتیں ہیں, اور ان باتوں کو اوور کم کیا جا سکتا تھا اور اوور کم کیا جا سکتا ہے. وہ اس کو پازیٹیو تھنکنگ دے کے, آپ تو سائیکالوجی کے آدمی ہیں اور پازیٹیو سائیکالوجی کو تو آپ بہت زیادہ سمجھتے ہیں, تو پازیٹیو سائیکالوجی یعنی کس طرح سے نیگیٹیوٹی ختم کرنی ہے اور کس طرح سے ان کی نیگیٹیو تھنکنگ کو پازیٹیو بنانا ہے. اس میں سب سے جو مین رول پلے کرتا ہے وہ عقیدہ کرتا ہے. اگر آپ کا عقیدہ درست ہے اور کسی آپ درست عقیدے پہ ہیں تو پھر کبھی بھی آپ ان حالات میں نا امید نہیں ہوتے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو مایوس ہوتے ہیں انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, جو کافر ہوتے ہیں نا وہ مایوس ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو صاحب ایمان لوگ ہیں مایوس نہیں ہوتے. ہم نے اپنے بچوں کا اگر عقیدہ ایسا بنایا ہو تو پھر وہ کبھی مایوس نہ ہو. بالکل, بہت زبردست آپ نے ایک اوور ویو دیا. کچھ ایسپیکٹ شیخ مایوسی ڈیموٹیویشن کے میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے, جو ایگزیکٹ ہمیں کچھ سوال بھی آئے. ایک تو یہ والا ہے جو آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا. ایک ہے شیخ کہ ایک بندہ سیٹ ہے, کیریئر میں سیٹ ہے, ہر چیز میں ہے, اچھا اسٹوڈنٹ ہے اور اچھی یونیورسٹی سے پڑھ رہا ہے, لیکن وہ جو پرسنل سنز ہیں, جو گناہ ہیں, وہ کر کے یعنی توبہ بھی کی پھر دوبارہ ہو گیا. تو وہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ جی ہمارا نا اب نماز بھی پڑھنے کا دل نہیں کرتا, کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں نا نماز پڑھ کے بھی ریگریٹ ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے پڑھ تو لی لیکن کون سا چھوٹ جانا ہے اس سے گناہ, اللہ معاف کر. ایسی سوچ آتی ہے کہ جب میں نے دوبارہ اسی گناہ میں چلے جانا ہے تو پھر اس کا بھی کیا فائدہ. تو یہ تو میرے خیال بہت بڑا وسوسہ ہے کہ ایک وہ اچھی چیز کر ہی رہے ہیں, شیطان اس سے بھی ہٹا رہا ہے. اس پہ میں چاہوں گا ضرور آپ تبصرہ کریں. اس دیکھیں جی بات یہ ہے
کہ دو دشمن ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ایک دشمن ہے جو اندر ہے انسان کے, صحیح, وہ ہے انسان کا نفس. ان النفس لامارۃ بالسوء, بالکل, جو نفس ہے وہ ہمیشہ آدمی کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے, برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. صحیح, الا ما رحم ربی, سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت سبحان ہوتی ہے. اچھا, باقی تو لے کے جاتے ہیں. دوسرا دشمن ہے شیطان, اور شیطان اس قدر خطرناک دشمن ہے نظر بھی نہیں آتا, اور وہاں داخل ہو جاتا ہے جہاں ہوا داخل ہو جاتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم, جس طرح خون انسان کے اندر گردش کرتا ہے اس طرح شیطان انسان کے اندر گردش کرتا ہے. تو وہ یہ وسوسے بھی ڈالتا ہے, یہ انسان کو پریشان بھی کرتا ہے, انسان کو مایوس بھی کرتا ہے. اور اس کے جو سٹیپس, یہ سٹیپ بائی سٹیپ انسان کو مایوس اور پریشان. قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. یہ نہیں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَانِ, شیطان کی پیروی نہ کرو. یہ قدم با قدم آپ کو مایوسی کی طرف, اندھیرے کی طرف, برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک دم اگر کہے کہ یہ فلاں برائی کرو, کوئی شخص اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو. اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جاتا ہے. جو پہلا سٹیپ بتاتا ہے تو انسان اس کو جائز سمجھ رہا ہوتا ہے, یا کم از کم اس کو بہت ہی چھوٹا گناہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کرنے سے کوئی حرج نہیں. تو سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے کہ کوئی حرج نہیں. اور جب ہمارا نوجوان اس میں پڑتا ہے کہ کوئی حرج نہیں, تو پھر اگلا سٹیپ اس میں بھی کوئی حرج نہیں, پھر اس کا اگلا سٹیپ, پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یہ برائی کی طرف پھسلن ہے.